زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ شریف، عذرائے کرم آپ سے پر تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں، مخاطب ہوں، کلمات تقریب سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان اکبریہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ مولانا مالک صاحب سجادہ نشین مائی جنال آوے ذہن رکھنے والے استاد گرامی ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ صاحب، میرے لیے اس تقریب سعید میں حاضر ہونا ایک اللہ کی نعمت کبریٰ سے کم نہیں ہے۔ میں مشکور ہوں جامعہ قبریہ کا کہ انہوں نے مجھے اس موقع پہ یاد کیا کہ جس موقع پہ اس تحریک خدمت دین کے ان کارپردازوں اور ان خدام کی تحسین اور عزت افزائی کی جا رہی ہے جنہوں نے پچھلی نصف صدی میں اس خطہ میں اللہ کے دین، اس کے متعلقہ علوم اور بالخصوص کلام اللہ قرآن مجید کی خدمت میں اپنے روز و شب بسر کیے، اپنی زندگی صرف کی۔ تحریکیں اسی طرح اٹھتی ہیں، ایک فرد ہوتا ہے جو تحریک کو برپا کرتا ہے اور پھر وہ فرد ایک پوری ملت اور ایک پوری قوم کا رہبر اور رہنما ثابت ہوتا ہے۔ آج کی اس تقریب میں دیکھ کے، سارے معاملات کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تحریک جو حضرت خواجہ اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں برپا کی، ظاہر ہے وہ کئی اور نفوس قدسیہ کی ایما بھی اس میں شامل ہوگی۔ اس شجر سایہ دار اور اس شجر ثمر بار کے وہ خوشہ چین جنہوں نے نہ صرف اس تحریک سے فائدہ اٹھایا، اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنے شانے پیش کیے، بلکہ اس کو اپنے اپنی خطے میں، اپنے اپنے دائروں میں اس کے پیغام کو، اس کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تو یہ سارے مناظر دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خطہ کتنا خوش قسمت ہے اور یہ کتنا سعادت مند اور بختاور خطہ ہے جس کو جامعہ اکبریہ جیسی تحریک نے علم، آشتی اور کردار کے نور سے مزین کیا ہے۔ جامعہ محمدی شریف کے ساتھ اس جامعہ کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ میرے جد امجد مولانا محمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کئی تحریکوں میں بطور اظہار اور اس چیز کا اپنے اوپر عقدہ کھلتے ہوئے دیکھا کہ وہ تحریکیں جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جنہوں نے اس ملک میں اہل اسلام کی بات کو ایوان اقتدار کے اندر مؤثر انداز میں اجاگر کیا، جنہوں نے اہل سنت کے تشخص کی حفاظت کی، جنہوں نے اہل سنت کے حدود و قیود کو محفوظ حصار میں رکھا، وہ تحریکیں جو میاں والی سے ان عظیم شخصیتوں نے اٹھائیں، آج مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی پختگی اور ان کی ثابت قدمی اور ان کے اندر سنجیدگی کے اندر جو روح اور جو ولولہ
اور جو ایک دیے کی طرح ایک روشنی پیدا کرنے والا ایک مرکز تھا، آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جامعہ اکبریہ ہے. اور یہ چند ایک ایوارڈ نہیں ہے، یہ ایک اونرشپ ہے. جامعہ اکبریہ کی اپنے لوگوں کو اون کرنے کا اعلان ہے کہ یہ ان لوگوں نے اگر یہ کام کیے، اگر انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی تو یہ کوئی فراموش نہیں کر دی، منسیہ نہیں ہوگی. یہ شیلڈ کوئی ایک چھوٹا سا شیشے کا بنا ہوا ٹکڑا نہیں ہے. یہ حقیقت میں اس دنیا میں اس چیز کا اعلان ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو مشن میں، جو تحریک میں، جو اداروں میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، تحریکیں جو اصل میں تحریکیں ہوتی ہیں، وہ نہ صرف ان کو یاد کرتی ہیں بلکہ ان کی سپاس گزار بھی رہتی ہیں. اور میں انہی کلمات کے ساتھ بار دیگر استاد محترم ڈاکٹر عطا المصطفیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی مسرت آمیز اجداد کی روحیں جو ہے آج وہ بھی ظاہر ہے اسی تحریک کا حصہ تھے اپنی اپنی جگہوں پہ، تو وہ آج مسرت کے ساتھ جو ہے وہ شاداں ہوں گے. اللہ کرے کہ یہ جامعہ اکبریہ مزید پھلے پھولے اور جس یونیورسٹی کا خواب ابھی پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے وہ ہم بہت جلد دیکھیں، اور مہندی شریف کا بھی یہی خواب ہے. تو یہ اکٹھے اپنے راستوں پہ چلیں اور ہم بالکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. وما علینا الا البلاغ. غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والد گرامی کو درس نظامی کی تعلیم شروع کرانے کا ارادہ کیا تو ایک نظر انتخاب جامعہ محمدی شریف چنیوٹ بھی تھی. آپ کو لے کے چنیوٹ گئے اور وہاں پہ درس نظامی کی تعلیم جو ہے وہ شروع کرانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قسمت جو ہے وہ وہاں بھچرا میں تھی، یہاں سے تعلیم حاصل کی گئی. تو یہ وہ بزرگوں کے کنیکشنز ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے آباء و اجداد سے. یقیناً ان کی قبلہ صاحب کے آباء و اجداد کی روحیں بھی مسرت ہوں گی اور ہمارے آباء و اجداد کی روحیں بھی مسرت ہوں گی کہ آپ ان کے خادوانہ کی یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہے. انشاءاللہ چند ہی دیر میں پروفیسر ڈاکٹر سردار ساجد الرحمان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اب اسی طرح ایوارڈ کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں پروفیسر علامہ ریاض بھیروی صاحب سے منتشر ہوں کہ وہ تشریف لائیں.